کو دکھائیں گے وزیر اعظم پاکستان کفایت شعاری کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. آنریبل فیڈرل منسٹرز، منسٹر گلگت بلتستان، پرائم منسٹر AJK اور دوسرے انتہائی قابل احترام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ خطے میں جنگ اب دوسرے مہینے میں آ چکی ہے اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس کے اوپر بے حد افسوس ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے تعزیتی پیغامات مختلف اوقات میں ہم نے جاری کیے، اور اسی حوالے سے خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی بطور ایک مخلص دوست کے، برادر ملک کے. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہم منصب ایران میں ان سے کئی مرتبہ بات کی، دوسرے جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور ان تک محنت کر رہے ہیں. ابھی چین سے ہو کے آئے ہیں، ان کے بازو کو چوٹ بھی آئی لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب نے اس حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حتی المقدور کوشش کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں، یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کمال برمارین سے اس خطے میں امن قائم کرے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے پاکستان باقی ممالک کی طرح اس جنگ سے بہت متاثر ہو رہا ہے. ہماری اکانومی کے لیے پچھلے 2 سال میں آپ سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی اور پاکستان کی معیشت کو میکرو لیول پر اس کو سٹیبل کر دیا. اب اس وقت ترقی اور خوشحالی کا وقت آ چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں معاشی طور پر بے پناہ مشکلات کا آج سامنا ہے. بڑی کاوشوں کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو 2 جہاز کھڑے تھے آبنائے ہرمز میں گزرنے کے لیے جو انتظار کر رہے تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے دونوں جہاز الحمدللہ وہاں سے گزر گئے. اور ابھی حالیہ دنوں میں پھر 20 جہازوں کا پاکستانی جھنڈے کے ساتھ کا انتظام کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی آئندہ چند دنوں میں پیش رفت ہوگی. جو ہی جنگ کے سائے منڈانے لگے میں نے یہاں پر میٹنگز کی، اور پھر ہماری ٹیم 4 صوبوں میں محترم وزراء اعلیٰ سے انہوں نے جا کے میٹنگز کی. لاہور میں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ سے، سندھ میں شاہ صاحب سے، KP اور بلوچستان میں جا کے، اور پوری ان کو صورتحال کی آگاہی کی. پہلے ہفتے ہمیں فی الفور 55 روپے پاس آن کرنا پڑا، اور ہم نے اس کو ایکویٹ کیا ڈیزل کو اور پیٹرول کی قیمت کو. ایک کی PDL ہم نے کم کی اور اس کو ایکویٹ کر کے ہم نے 55 روپے کے طور پر پاس کیا. پاکستان کے محنتی دہقاں، مزدور، دکاندار، ان کے لیے بے پناہ ایک معاشی بوجھ تھا جو کہ انہوں نے ایبزارب کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی سب کی اجتماعی اور بھرپور کاوشوں سے ہم نے وقت کے اوپر ہم نے ساری چیزوں کو جانچا، ڈیبیٹ کیا، اور اس کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے. کیبنٹ کی 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے والنٹریلی انہوں نے سرنڈر کی. تیل کی جو کنزمپشن ہے اس میں 50% کی کٹوتی لگائی. پھر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، اور اسی طرح کا 60% جو گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے کھڑا کر دیا تاکہ تیل کا جو استعمال جو ہے وہ کم سے کم ہو. میں اس معاملے میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا بھی. انہوں نے خصوصی طور پر اس میں بڑی دلچسپی لی، میرے پاس تشریف لائے، ہم نے ان سے بھی ہر چیز شیئر کی. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میٹنگ بلائی، وہاں پر آپ سب تشریف لائے اور ایک بڑی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی. اس وقت تک ہم نے بلینکٹ کور دیا ان 3 ہفتوں میں، اور
اس حوالے سے وفاق نے 129 ارب روپے دیے ہیں. 100 بلین ہم نے پی ایس ڈی میں ہم نے کٹ لگایا، اور جو بچت تھی اس کو ہم نے اکاؤنٹ پہ ڈالا، اور اس سے ہم نے یہ تمام یہ جو اخراجات ہیں جو وفاق نے برداشت کیے. اب آج وقت آ چکا ہے کہ سب نے مل کر اس معاملے کو طے کرنا ہے. اس کے لیے میں وزراء اعلیٰ کا خاص طور پر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پریزیڈنسی میں میٹنگ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا. میں بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے پوری اس وقت جو صورتحال ہے اکٹھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور یقین دہانی کرائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کی نشانی ہے، جس کے بغیر کوئی قوم بھی اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمیں غریب کو، عام آدمی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور جو اشرافیہ ہے اس کو ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، ایسے منصوبے جن کو ہم روک سکتے ہیں ان کو روکیں، اور وہ فنڈز بچت کر کے ہم عام آدمی، غریب آدمی کو ہم پہلے پروٹیکٹ کر لیں. کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ توجہ جو ہے کمزور اور جو مفلوق الحال جو طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زراعت کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہارویسٹنگ شروع ہوا چاہتی ہے، اس کے لیے تیل چاہیے، ڈیزل چاہیے، پھر آپ نے آگے پر نئی بجائی کرنی ہے، اس کے لیے ڈیزل چاہیے. تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے زراعت کو، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کہ بہت چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی انفلیشن اس کو کنٹرول کر سکیں. ان کے لیے یقیناً ہمیں فنڈز چاہیے، اور یہ فنڈز ہم نے مل کر اکٹھے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقیناً آسٹیرٹی اور کنزرویشن کے جو میجرز ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ یتیم، بیوہ، غریب، مزدور جو ہے وہ اس کو ہم پروٹیکٹ کر سکیں. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے اعتماد میں لیا تمام اراکین کو، کابینہ کے اور دیگر جو اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے، وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمیں کفایت شعری کو راستے کو ہی آگے لے کر چلنا ہوگا، اور جو طبقہ ضرورت مند ہے انہیں ان پر زیادہ توجہ دینی ہوگی. جو کمزور طبقہ ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا. 129 ارب روپے کی خطیر رقم ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر عوام تک نہ پہنچے، لیکن اب ہمیں ٹارگیٹ سبسڈی دینا ہوگی. اور آپ کو بتائیں کراچی میں موسلا دھار بارش، ڈیفنس اور ماڑی پور کے علاقوں میں اولے پڑنے کی اطلاعات بھی ملی ہیں. اور کراچی میں اب سے کچھ دیر پہلے اتنے گہرے سیاہ بادل چھا گئے کہ کچھ دیر کے لیے تو دن میں رات کا سما ہو گیا. بادل کھل کر برسے. اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، اولڈ سٹی ایریا، صدر آئی چندی گڑھ روڈ، ملیر ایئرپورٹ، گلشن معمار، نارتھ کراچی، پاور ہاؤس، گلشن اقبال اور یو پی موڑ، پرانا گولی مار کے علاقوں میں تیز بارش ہوئی. پرانا گولی مار میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. موسلا دھار بارش سے شہر کے کچھ علاقوں میں سڑکیں ڈوب گئیں، اور بارش کا یہ سلسلہ آج صبح سے ہی وقفے سے جاری ہے.
کراچی کی بارش کی بات کریں تو کراچی کی بارش کا اصل مسئلہ تیز بارش کے بعد سڑکوں پر پانی کا جمع ہو جانا ہے، جس کے باعث لاکھوں لوگوں کو اپنے گھروں پہ پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ جس وقت تیز بارش ہوئی ہے تو لوگ اپنی جگہوں پر رکیں اور جلدی نہ کریں نکلنے میں، تاکہ سڑکوں پر ٹریفک جام نہ ہو۔ شوالہ اسلم ہمیں جوائن کریں گے، نمائندہ جیو نیوز ہیں۔ شوالہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آج سب سے اب تک آپ بارش کور کر رہی ہیں، آپ نے آؤٹ ڈور بھی بارش انجوائے بھی کی اور اس کو کور بھی کیا، کیا صورتحال ہے شہر کے مختلف حصوں میں؟ جی وجی دیکھیں، کراچی بہت خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ صبح سے ہی کراچی میں ہلکی سے تیز بارش کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو گیا تھا۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے کراچی کے مختلف موسلادھار بارش تھی وہ ہوئی تھی، اور اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، آسمان پر کالی گھٹائیں ہیں، بہت حسین مناظر کراچی پیش کر رہا ہے، اور ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کئی مقامات پر یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ جو یالہ باری ہے وہ بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو کراچی والے اس موسم کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت خوبصورت یہ موسم ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ آج وقفے سے جو ہلکی سے تیز بارش کا سلسلہ ہے وہ رہے گا، موسلادھار بارش بھی ہوگی، تیز آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ یہ بارش ہوگی، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے رات بھر رہے گا، اور 4 اپریل تک یہ جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے کراچی پر اثر انداز رہے گا، کیونکہ یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے، ملک پر اثر انداز ہوا ہے، اور یہ 4 اپریل تک جاری رہے گا۔ صرف یہ ایک اسپیل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ایک اسپیل ہے کراچی والوں کے لیے۔ شوالہ، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک پر ٹریفک جام، یہ آئی چندر روڈ ہے آپ کے عقب میں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور لوگوں کو ٹریفک جام ہو رہا ہے، لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے دیکھ سکیں اور ہمیں سمجھا سکیں۔ جی بچی، میں آپ کو بالکل دکھاؤں گی، میں اپنے کیمرہ مین سجاد کو کہوں گی کہ وہ آپ کو یہاں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دورانیہ جو یہاں پر بارش ہوئی تھی، موسلادھار بارش، اس کے بعد آیا چندی گڑھ روڈ کے کچھ یہ مناظر ہیں کہ پوری جو یہ آیا چندی گڑھ روڈ ہے وہ زیر آب آ چکی ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ جو بائکس ہمارا رابطہ منقطع ہوا، ہماری رپورٹر ہیں ساتھی شوالہ اسلم، وہ ہمیں بتا رہی تھیں، لیکن مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئی ایچ چندر روڈ ہے جس پر معروف بینکوں کی بلند و بالا عمارتیں جو کہ کراچی کی چند بلند عمارات میں شامل ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے سامنے ٹریفک سے لڑتے شہری اپنے گھروں کو جاتے، یہ ہر بارش میں صورتحال ہوتی ہے۔ شوالہ، اگر آپ کا رابطہ ہم سے بحال ہو گیا تو صورتحال بتائیے گا۔ جی میں جیسے آپ کو بتا رہی تھی وجی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری سڑک ہے وہ زیر آب آ چکی ہے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ ٹریفک کی روانی اس طریقے سے یہاں پر متاثر ہوئی ہے کہ جو بائک سوار ہیں وہ جو اپنی بائک سے ان کو فٹ پاتھس پر پارک کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی بھی روڈ پر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ جو پوری یہ جو جانے والی ٹریک ہے وہ پوری زیر آب آ چکی ہے۔ پانی یہاں پر موجود ہو گیا ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ قطار بنا کے یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور ٹریفک کی روانی اس مخصوص حصے پہ کافی زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا جو دورانیہ ہوا تھا بارش کا وہ کافی زیادہ موسلادھار بارش تھی، جس کے بعد جو اس وقت آئی ہے چندی گڑھ روڈ ہے وہ پوری زیر آب آ چکی ہے، جس کے بعد ٹریفک کی روانی بہت متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ ظاہر ہے اپنے دفاتر سے بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائملی اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ اب ظاہر ہے جو اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جلدی نکل رہے ہیں، تو سارے ایک ساتھ نکل رہے ہیں، تو جو ٹریفک ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے۔ اور جی شوالہ، اس کے ساتھ ہی وجی کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، ہم اپنے نمائندگان کی طرف بھی جائیں گے۔ انیبہ ضمیر شاہ ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ایئرپورٹ کے علاقے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ بارش کی شدت کا آپ کو اندازہ اس پل کے نیچے سے گرنے والے پانی سے ہوگا کہ کافی شدت کے ساتھ اس وقت یہاں پر بارش ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائک رائڈرز کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پانی ایک ساتھ بہت زیادہ جمع ہو چکا ہے۔ آپ یہ پانی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھوڑی سی آندھی چلی اور کافی تیز ہوائیں چلی، اس کے بعد گرج چمک ہوئی اور کافی تیز اس وقت یہاں پہ بارش ہو رہی ہے کہ آپ کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں مزید بارش کا امکان موجود ہے، رات میں بھی ایک اور بارش کا اسپیل آ سکتا ہے، اور پہلے بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے سندھ کی ساحلی پٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس بارش کے دوران 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ یہ ہوائیں خطرناک ہوتی ہیں، جو کمزور انفراسٹرکچر ہوتے ہیں ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس دوران آپ سب بہت احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں۔
जैसे कि आपने देखा कि उनीबा ज़मीन शाह ने हमें आगाह किया, बारिश जो मूसलाधार बारिश थी वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है और इसी बारिश के बाद कराची की मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हमारे जो नुमाइंदा काशिफ मुश्ताक हैं वो प्रेस क्लब चौक के अतराफ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं सूरत हाल। आज बिल्कुल कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस जाने वाले रोड पर और यहाँ भी जो है वो शदीद बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि अम्ब्रेला हटा कर आपको दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हसीन मौसम भी है, बारिश भी हो रही है, जबकि तेज़ बारिश के बाद आप सड़कों पर पानी की कंडीशन भी देख सकते हैं। मेरे कैमरा मैन अगर इस सड़क के आपको मनाजिर दिखाएँ तो ये फवारा चौक की जानिब सड़क जा रही है और इस सड़क पर जो है वो पानी की लहरें आपको नजर आ रही होंगी। गाड़ियों के टायर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का पानी यहाँ मौजूद है। और साथ साथ हमने देखा है कि इंतजामिया की जानिब से यहाँ सक्शन पंप भी पहुँचा दिए गए हैं और जैसे ही बारिश का सिलसिला रुकेगा तो इन सक्शन पंप को जो है वो ऑन भी किया जाएगा। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से भी अलामिया जारी कर दिया गया है कि शहरी जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें, मौसम को एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन अपनी लाइन में रहकर जो है वो ड्राइव करें। जी काशिफ मुश्ताक ने हमें आगाह किया ट्रैफिक की सूरत हाल से और उसके बाद जब बारिश की बात हो रही होती है तो खानों की कैसे नहीं बात होगी। तो हम जाते हैं अपने नुमाइंदा जमार जोकियों के पास, देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है, लोग अब इस खूबसूरत मौसम में क्या क्या खाना एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बारिश के बाद कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्न्स रोड पर और देख सकते हैं कि ये हलवा पूरी की दुकान है। मौसम खुशगवार होने की वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हम देख सकते हैं कि कारोबारी हजरात और यहाँ पर जो जॉब करने वाले इवन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर हम दुकानदार से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। हमारा हलवा है देसी घी का, चिकन कचौरी होती है, हमारी कीमे की कचौरी होती है, अरबी पराठा होता है हमारे पास, पाए चल रहे हैं, कहीं बिरयानियाँ चल रही है, चॉइस करते हैं आपस में दोस्त। तो ये है कि इनको फ़ोन पे रब्ता करते हैं कि यार चलो अच्छा मौसम है, हम अच्छी जगह पे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। कराची में खाना सबसे बड़ी तफरीह है, इसलिए लोग सबसे पहले जो है वो खाने के मकामात का रुख करते हैं और यहाँ पर लोग खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी जमार ने जैसे हमें आगाह किया कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है तो लोग खाने पीने को एंजॉय भी कर रहे हैं और जियो न्यूज़ आपको पल पल की जो खबर है वो पहुंचा रहा है। बारिश की तमाम जो अपडेट्स है वो हम आपको बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। कराची की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में क्या महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ओवर टू यू वजी। बहुत शुक्रिया सवाला असलम, और बहुत आपने मेहनत की, मुख्तलिफ शहर के हिस्सों से रिपोर्ट कराई। हम गाहे गाहे आपकी तरफ आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।